السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد خورشید خان، اردو ادب علی گڑھ سے۔ آج کا ویڈیو بھی اردو قواعد پر مبنی ہے۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ جس نثر میں فقرے یا جملے ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نثر مسجع کہتے ہیں، نثر عاری، دقیق یا نثر سلیس کہتے ہیں۔ تو اس کے صحیح جواب ہے دقیق، یعنی کہ مشکل اور کٹھن۔ دوسرا سوال ہے، الفاظ کے اعتبار سے نثر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب ہے ہمارا 3۔ نوٹ کر لیجیے گا، 3 قسمیں ہیں دوستو۔ اب آئیے تیسرا سوال ہے، وہ کون سی نثر ہے جس میں نہ تشبیہ، نہ استعارہ اور نہ ہی دوسری کوئی صفت ہے؟ نثر سادہ، نثر رئیس، نثر رنگین اور نثر دقیق۔ یہ تیسرا سوال ہے، تو تیسرے سوال کا جواب ہے الف، نثر سادہ۔ چوتھا، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے ایک قافیے میں ہوتے ہیں، باقی 2 مصرے دوسرے قافیے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مربع نثر کہتے ہیں، مخمس کہتے ہیں، مثلث کہتے ہیں یا مسدس کہتے ہیں۔ یہ ہمیں صحیح جواب دینا ہے دوستو، آپ یاد رکھیے کہ اس کو ہم مسدس کہتے ہیں۔ اور جو مخمس ہے، اس نظم میں 5 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، یعنی 5 مصروں والی بند کو مخمس کہتے ہیں۔ اور مثلث جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں 3 مصرے والے ایک بند کو۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اپنے اصل نام کے بجائے دوسرا نام رکھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ آپ کو معلوم ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ جیسے یہ شعر آپ سن لیجئے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا۔ تو اس میں شاعر نے اپنا نام پورا نہیں رکھا ہے لیکن غالب رکھا ہے، تو غالب جو ہے یہ تخلص ہے۔ چھٹا ہے، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4، 3، 2، 5۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تو آپ کا جواب ہے 5 قسمیں ہیں۔ یہ ہے آپ کا جواب۔ جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہمل کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، اسم یا معشر کہتے ہیں۔ تو صحیح جواب ہے اس کو مہمل کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کلمہ جس کے کوئی معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ اور جیسے روٹی، ووٹی، تو روٹی کے ساتھ جو ووٹی لگ رہا ہے، اس ووٹی کے معنی تو کچھ نہیں ہے، روٹی کے معنی ہے، تو اس لیے روٹی کلمہ ہوا اور ووٹی جو ہوا تو یہ بے معنی ہوا، اس کو ہم مہمل کہیں گے۔ اسی طرح پانی، وانی، اکثر کیا نام ہے مہمل میں جو لفظ پہلے لگے گا وہ واو آتا ہے، تو پانی، وانی، دانا، وانا، یہ سب مہمل کہلائیں گے لفظ۔ تو یہ یاد رکھیے گا دوستو ان الفاظوں کو کہ مہمل کون سا اور کلمہ کون سا ہے۔ آئیے اب ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ 8واں سوال ہے، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص یا خاص چیز معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم خاص کہتے ہیں، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اسم جمع۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اسم نکرہ کہتے ہیں کہ جن کے وہ اسم جن سے کسی چیز، جگہ یا شخص کا علم ہو، جیسے لڑکا، شہر، کتاب، یہ اسم نکرہ کہلائیں گے۔ اگلا ہے، اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5، 6، 4، 3۔ تو اس میں آپ جواب دیں گے الف والا، یہ 5 ہیں اس کی۔ اب ہم اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وہ اسم جو صورت اور شکل کے اعتبار سے واحد ہو لیکن بہت سے اشخاص اور چیزوں کے لیے بولا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اشخاص شخص کی جمع ہے۔ شخص کہتے ہیں انسان کو، ایک شخص اور 2 شخص ہو جائیں گے تو وہ اشخاص۔ تو اگر یہ ہے کہ شخص کی جمع کیا ہے تو اشخاص ہے، اور اشخاص کا واحد کیا ہے یعنی اکیلا کیا ہے تو وہ ہے شخص۔ تو اس میں کیا ہے؟ اسم
جمع اسم مقداری، اسم آدمی، اسم ظرف، اس میں سے کون سا ہے؟ یہ چاروں ہیں۔ یہ 10واں سوال ہے دوستو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے الف والا اسم جمع۔ آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا، اسم جمع۔ 11واں ہے جو نام ماں باپ کا اولاد کی نسبت سے بولا جائے کیا کہلاتا ہے؟ کنیت کہلاتا ہے۔ عرف اسم عام، اسم صوت کہلاتا ہے۔ تو صحیح جواب ہے یہ کنیت کہلاتا ہے دوستو۔ اور 12واں سوال ہے وہ ضمیر جو بات کرنے والے کے نام کی جگہ بولا جائے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ضمیر شخصی کہتے ہیں، ضمیر غائب کہتے ہیں، ضمیر حاضر کہتے ہیں، ضمیر اشاری کہتے ہیں۔ یہ 12واں سوال ہے تو اس میں ضمیر غائب ہے، یہ نقطہ رہ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں 13واں سوال۔ 13واں سوال وہ ضمیر جو سوال کرنے کے موقع پر بولا جائے، ضمیر استفہامی، ضمیر موصولہ، ضمیر غائب، ضمیر تنکیری، اس میں سے کون سا صحیح ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو صحیح جواب ہے ضمیر غائب ہے دوستو، ضمیر غائب، اس کو آپ ٹک کریے، ضمیر غائب ہے۔ 14واں سوال ہے وہ کلمہ جو کسی شخص چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر کرے اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کلمہ، محمل، صفت، فعل۔ محمل کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ ہے دوسرا، اس کا جواب کیا ہے؟ یعنی کہ 14واں سوال ہے، 14ویں کا سوال جو ہے صفت ہے دوستو۔ 15واں سوال وہ کون سی صفت ہے جو اپنے موصوف میں ہمیشہ رہتی ہے؟ صفت تعدادی، صفت نسبتی، صفت ذاتی، صفت اشاری، اس میں سے کون سا ہے؟ تو صحیح جواب ہے صفت ذاتی ہے، اس کو ٹک کر لیجئے۔ 16واں ہے 4 آم، 5 امرود، 10 کتابیں، ان میں کون سی صفت ہے؟ صفت اشاری ہے، صفت مقداری ہے، صفت تعدادی ہے۔ تو صحیح جواب ہے صفت تعدادی، یعنی کہ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے 4 5 2، تو یہ صفت تعدادی ہے۔ 17واں سوال ہے جس کلمے سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، حرف، صفت یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فعل کہتے ہیں، الف والا۔ وہ فعل ہے جو اپنے مفعول کا محتاج ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی فعل، فعل لازم، فعل ناقص، فعل متعدی، ان میں سے کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فعل ناقص۔ اب دوستو اگلا سوال آتا ہے 19واں، وہ فعل کون سا ہے جس میں کسی کام کا لگاتار ہونا پایا جائے؟ فعل حال، فعل اور جیم استمراری اور دال ہے فعل لازم۔ یہ 19واں سوال ہے، اس کا صحیح جواب ہے جیم استمراری۔ 20واں ہے زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جواب دیجیے گا 3 قسمیں ہیں۔ اگلا ہے 21واں سوال، کلمہ جو خود اکیلا کوئی معنی نہ رکھتا ہو بلکہ اسم و فعل سے مل کر معنی پیدا کرتا ہے، صفت، ضمیر، فعل، حرف، ان میں سے کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حرف ہے۔ 22واں سوال ہے وہ حرف ہے جو جملوں کے درمیان میں آ کر مضمون جملے کا سبب ظاہر کرے، جیسے حرف جار ہے، حرف علت ہے، حرف ربط ہے۔ صحیح جواب ہے حرف علت، یہ صحیح ہے، بے والا، آپ اس کو ٹک کریے گا۔ 23واں سوال وہ حرف ہے جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں بے ساختہ سے نکل جائے، حرف شجاعیہ، حرف علت، حرف عطف، اس میں سے کون سا ہے؟ دوستو صحیح آپ کا جواب ہے الف والا حرف شجاعیہ۔ 24واں ہے جب کسی چیز یا شخص کو دوسرے شخص یا چیز سے مشابہ بتایا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس جیسی چیز ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟
آپشن آپ کے سامنے ہیں، لیکن بے والا صحیح ہے، تشبیہ کہتے ہیں، کسی چیز کو دوسری چیز کی طرح بتایا جائے۔ اب اگلا ہے، وہ صفت ہے جس میں موصوف کے لیے متواتر بہت سی صفات بیان کی گئیں۔ صفت تنسیق الصفات، صنعت تضاد، حسن و تعلیل، تجاہل عارفانہ، اس میں سے کون سا ہے دوستو؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا جیم والا حسن تعلیل۔ 26واں سوال ہے، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ آتا نہیں خیال عذاب و ثواب کا، آتا نہیں خیال عذاب و ثواب کا، کیا حال پوچھنے چلے عہد شباب کا۔ تو اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ حسن تعلیل ہے یا صنعت تضاد، صنعت محملہ اور صنعت تلمیح، اس میں سے کون سی ہے؟ تو صحیح جواب ہے صنعت تضاد ہے۔ 27واں ہے، جس میں کسی بات کا اصل سبب تو کچھ اور ہو مگر شاعر کچھ اور بیان کر رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ، تجنیس خطی اور تلمیح، صنعت حسن تعلیل، ان میں سے کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے صنعت حسن تعلیل یہ ہے۔ 28واں سوال آ جاتا ہے، دم دبا کر بھاگنا سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ آ گیا ہے، تو محاورہ بھی اردو قواعد میں ہی ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا، ڈر کر بھاگنا، ہار کر بھاگنا، جیت کر بھاگنا۔ دم دبا کر بھاگنا کے ہے ہار کر بھاگنا، یہ والا آپ کا صحیح ہے، ہار کر بھاگنا۔ اور عید کا چاند ہونا کے معنی ہیں بہت دنوں کے بعد ملن، مدت بعد ملنا، بہت خوبصورت ہے، بہت مشکل ہے، ان میں سے کون سا ہے دوستو؟ تو ہمارا جواب جو ہے یہ بہت دنوں کے بعد ملنا، یا بہت دنوں کے بعد ملنا یا مدت بعد ملنا، دونوں ہی جملے صحیح ہیں۔ یعنی کہ عید کا چاند ہونا کہ بہت دنوں بعد کوئی اگر ملتا ہے کہ بھائی تو عید کا چاند ہو گیا، اس طرح سے ہم جملہ بولتے ہیں، تو یہ یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک اور آتا ہے، اس میں گھڑوں پانی پڑنے کے معنی بتائیے۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، شرمندہ ہونا، بھیگ جانا، بے عزت ہونا، بہت پیار ہونا۔ اس محاورے کے معنی ہیں شرمندہ ہونا، یہ ہے آپ کا شرمندہ ہونا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا اردو قواعد پر ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔